السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ آج آپ کی سورہ آل عمران کی کلاس نمبر 19 ہے۔ انشاءاللہ اس کلاس میں ہم آیا نمبر 19 پہ اب تدبر کریں گے۔ ان الدین عند اللہ، بے شک کہ دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے جو دیے گئے کتاب، الا ایکسیپٹ من بعد ما جاءہم، علم آنے کے بعد انہوں نے اختلاف کیا، اس سے پہلے نہیں کیا۔ وجہ کیا تھی؟ بغین، ضد کی وجہ سے، زیادتی کی وجہ سے، سرکشی کی وجہ سے، بینہم، آپس میں، ان کا آپس میں جو ضد تھی اس کی وجہ سے۔ وَمَن یکفر، اور جو بھی انکار کرے اللہ کی آیات کا، فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، تو یقیناً اللہ سبحانہ وتعالیٰ جلد حساب لینے والے ہیں۔ ساریو، سین را عین سے ہے نا، تو اسی سے سریع الحساب، صفت مشبہہ کا صیغہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ سب سے پہلا کلمہ اگر ہم دیکھتے ہیں یہاں تو کیا ہے؟ انا، جو کہ گرامیٹیکلی ہم جانتے ہیں حرف توکید و نصب، تاکید پیدا کرنے کے لیے کس میں؟ آگے جو بات کہی جا رہی ہے۔ اور یہاں کیا ہے کہ بے شک یقیناً دین جو ہے اللہ کے پاس اسلام ہے۔ تو طلبی اور انکاری دو قسم کا اس کا عمل ہوتا ہے نا، کہ یہ کیوں لایا جاتا ہے۔ اب مخاطبین کے اعتبار سے پھر دیکھا جائے گا کہ کون مخاطب ہے۔ جو مخاطب ہے اسی کے اعتبار سے پھر ہم سوچیں گے کہ یہ طلبی ہے یا انکاری ہے۔ تو اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں مخاطبین کے اعتبار سے کہ جن کو یہ دعوت دی جا رہی ہے، تو اس اعتبار سے، یا پھر کوئی بھی جو بھی پڑھے، چاہے ہم پڑھیں چاہے جو بھی مطلب اسلام کے اندر ہیں جو لوگ وہ پڑھیں، تو ان دونوں کے اعتبار سے پھر اس کا ڈیفرنٹ ایفیکٹ ہوگا۔ اگر ہم جو اسلام سے باہر ہیں ان کے اعتبار سے اس کو انا کو سمجھیں تو پھر کون سی والی کیٹیگری میں ہوگا؟ کہ جنہوں نے اسلام کا انکار کیا ہے، تو اس کے اعتبار سے انکاری، کیونکہ جو کوئی کفر کرے گا ہماری آیات کو، اور اگر اسلام کے اندر رہتے ہوئے کریں تو پھر کیا ہوگا؟ طلبی، کہ اگر کسی قسم کا شک اور شبہ ہے تو پھر یہ۔ لیکن پھر اگر براڈ میننگ میں لیتے ہیں کہ اسلام کے اندر رہتے ہوئے بھی انکاری بھی ہو سکتا ہے، وہ پھر انشاءاللہ ابھی جب ہم ڈسکس کریں گے کہ اسلام دین سے کیا مراد ہے تو پھر اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن جنرلی جو سمپل میننگ یہ بنے گا، رائٹ۔ اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، انا آپ کو پتہ ہے کیوں اللہ تعالیٰ لاتے ہیں۔ اب طلب اور انکار ہم تو کہہ دیتے ہیں نا تاکید، ایمفسس، کہ اگلی بات بہت اہم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کا جو ڈیپ میننگ ہے وہ سمجھنا ہے۔ لیکن اس کے لیے اگلی پہلے جو بات ہے جس پہ یہ آیا ہے، جو خبر دی جا رہی ہے، اس کو پہلے سمجھیں گے تو پھر ہم اس کا ایفیکٹ بھی سمجھ سکیں گے۔ ان الدین، جی بالکل، تو دین، ان الدین، بے شک کے دین، اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ اب یہ پیورلی خبر ہے، دینا کی پوزیشن کیا ہے؟ اسمو انا، جو کہ اصل میں تھا یہ سبجیکٹ مبتدا، اور اس کی پھر خبر کیا تھی؟ اب اسلام، اور جو کہ اب خبر ہی ہے لیکن وہ انا کی خبر ہے، تو معنی کے اعتبار سے اب اس میں ایمفسس آ گیا نا۔ جی، اب سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں دین، دین کے اعتبار سے جب ہم بات کرتے ہیں دین کس کو کہتے ہیں، اس سے پہلے اگر ہم پیچھے تھوڑا سا دیکھ لیں اس آیت کو سمجھنے سے پہلے، تاکہ ہمارے دماغ میں ربط رہے، کیونکہ اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ جو بیان کر رہے ہیں اس سے پہلے پیچھے کیا کہا ہے، پچھلی آیت کے اعتبار سے خاص طور پہ دیکھ لیں، جہاں اللہ تعالیٰ نے خود گواہی دی ہے، اور گواہی کیا ہے کہ وہ تنہا ہے، اور دوسرا اس کے لیے اس نے دلیل کیا دی ہے کہ وہ انصاف پر قائم ہے۔
یہ دو باتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی ہیں، لیکن ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے اور گواہ بھی کھڑے کیے ہیں، یعنی خود تو وہ کہہ ہی رہا ہے لیکن ساتھ فرشتے بھی یہی کہہ رہے ہیں، اور جو حقیقی علم والے ہیں، حق کا علم والے ہیں، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ تو یہ گواہی تین مخلوقات کی ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اور دو اس کی مخلوقات، ایک تو اللہ تعالیٰ خود ہے اور جو خالق ہے، اور دو اس کی جو مخلوقات ہیں ان دونوں نے گواہی دے دی ہے۔ اور پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ ایمفیسس کریں کہ کیونکہ وہ تنہا ہے، توحید کا لیسن ہے، تو اس وجہ سے وہ کیا ہے، عزیز ہے اور حکیم بھی ہے۔ تو یعنی اس کی اپنی ایٹریبیوٹس ہیں کہ وہ بے شک کہ تنہا ہے لیکن وہ ایک رول ریگولیشن کے مطابق سسٹم کو چلا رہے ہیں۔ اب اس حقیقت پر جب دوبارہ آگے پھر دہرایا گیا، اور اس کے نتیجے میں پھر آگے یعنی کہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی خدائی ایک ہے، اور پھر بندگی بھی ظاہر ہے اسی کی کرنی ہے۔ جب جو ایک ہی الہ ہے، الہ کا مطلب معبود، رائٹ؟ تو جب وہ ایک ہے تو اس کے بعد پھر اصل لیسن آگے، جی تین گواہیاں ہوگی نا، تین گواہیاں دینے کے بعد پھر آگے کہ پھر وہ جب حقیقی وہ ہے تو پھر اس کی فطری نتیجہ اس سے پھر مرتب ہو گیا نا یہ کہ اس کی پھر بندگی بھی صرف اسی کے لیے، ایک الہ، ایک معبود، نمبر ایک۔ اس کے بعد ایک نظام، ایک ہی نظام، پھر الہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے، ایک باقاعدہ ایک سارے ڈاٹس ملائیں تو ایک پورا سسٹم بن جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے جو بھی تمام انسان ہیں ان کی زندگی کا کوئی گوشہ اس نظام سے آزاد نہیں ہے، اور اس اللہ تعالیٰ مطلب ان کا جو قانونی نظام میں شریعت نافذ ہوتی ہے، جی اس کا سسٹم نظام کو دین کا نام دیا گیا، بالکل۔ تو اللہ تعالیٰ پھر اس کا ایک باقاعدہ طور پہ وحدانیت کا اور اپنے دین کا ایک ہی ہے، دین بھی ایک ہی ہے، اور اس کا پھر نام اسلام رکھا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، اور یہ اللہ نے خود اپنے بندوں کے لیے خود پسند کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان کرے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ تم مانتے ہو کہ یہ حقیقت ہے، یہ تمہیں اندر سے پتہ ہے کہ یہ مانتے ہو، تو پھر اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ دین جو ہے اسلام، دین اسلام پھر اللہ کا دین ہے، اور صرف اسی کا ہو سکتا ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ انصاف پر قائم ہے۔ یہ پیچھے رب جوڑے ہیں نا، ہم توحید کی شہادت کا جو ذکر آیا ہے، تو اسلام کی جڑ اور بنیاد، یہ تو ہو گیا نا ربط۔ اب آگے آ جاتے ہیں اگلے پوائنٹ پہ کہ خاص طور پہ جو ورڈز استعمال ہوئے ان کے اعتبار سے ہم دیکھیں گے کہ بے شک دین اللہ کے ہاں اسلام ہے۔ اب سورہ آل عمران کا اگر ہم تھوڑا سا ابھی تک جتنا ہم نے پڑھا ہے نوٹس کریں تو یہاں پہ شروع سے کیا ہے، دعوت دی جا رہی ہے۔ تو یہاں مسلسل اسلام کو دہرایا، ابھی تک اسلامی کی بات یعنی سبمیشن کی بات ہو رہی ہے اسلامی کے بارے میں، اور آگے بھی یہی بات ہوگی۔ اگر ہم سورہ بقرہ کو یاد کریں، چونکہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہم سب مل کے پڑھ چکے ہیں اس کو، سورہ بقرہ میں شروع سے لے کے آخر تک کس چیز کی بات تھی بتائیں؟ سورہ بقرہ میں سب لوگ بتائیں، شروع جہاں سے سورہ بقرہ شروع ہوئی ہے وہاں سے لے کے اینڈ کی آیت تک، آخری آیات جو 3 ہیں اس میں کیا بات ہو رہی تھی؟ ایمان۔ سورہ بقرہ میں شروع سے پہلی 5 آیات میں ایمان کا ذکر، پھر درمیان میں بھی ایمان کے بارے میں مطلب مختلف موضوعات پہ، دل کا ایمان کے بارے میں، ایمان کے لیول کے بارے میں، ایمان کو بڑھانے کے بارے میں، اسی طرح آگے ایمان پہ زور تھا نا مسلسل، اور ایون پھر آخری آیات بر بھی ادھر ایمانیت کا بیان ہے، پھر لاسٹ آیات میں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون جو ہم رات کو پڑھتے ہیں، تو اس میں بھی ایمان ایمان ایمان، یعنی شروع سے اینڈ تک ایمان۔ اور سورہ آل عمران میں اس میں کیا ہے؟ اسلام۔ یہاں پہ اب باقاعدہ طور پہ پہلے ایمان، تو اس کا مطلب ہے جو ترتیب اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اس کا ایک مقصد ہے نا۔ تو سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی نسبت جو زوجیت کے حوالے سے نا، یہ بات سمجھ لیں، یہ بہت ضروری ہے کہ اس میں ایمان پہ زور ہے، اس میں اسلام پر زور ہے۔
یہ عمل ہے، یہ دل کی حالت ہے، وہاں پہ دل کو مضبوط کیا گیا، دل کے ایمان کو مضبوط کیا گیا. اب یہاں پہ عمل ہے، اسلام میں عمل ہے، تو ایمانیت کا ذکر ہے اور یہ ساری بات. تو الحمدللہ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے. اور یہ آگے جا کے بھی ابھی آئے گا اسی میں آگے، وَمَن یتبعوا غیر الاسلام، آگے پھر مزید وہ ہم پڑھیں گے اس کے بارے میں کہ جو کوئی اسلام کے سوا کوئی اور دین قبول کرے گا وہ اس کی جانب سے اللہ کے ہاں منظور نہیں کیا جائے گا. کلیئر کٹ اللہ تعالیٰ کہہ دیں گے آگے. اچھا، سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں الدینہ یہ ورڈ، یہ ہم سورہ فاتحہ میں پڑھ چکے ہیں، یوم الدین. جی بالکل، ایمان اور دین کی امپلیمنٹ کا نام اسلام ہے، بالکل. یوم الدین پڑھا ہے نا سب سے پہلے سورہ فاتحہ میں. وہاں دین کا کیا میننگ ہم نے پڑھا تھا؟ اس کو ہم ٹرانسلیشن جب کرتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ ویسے تو خیر اس کے کئی ٹرانسلیشن ہیں، کیونکہ ایک ہی لفظ جو ہوتا ہے اس کے کئی معنی ہوتے ہیں نا اسلام میں، بدلہ، جزا. یہ اس کا وہاں کے اعتبار سے، تو آیت کے اعتبار سے ہم نے دیکھنا ہوگا. تو بیسک تو یہی میننگ ہے نا. پھر اسی طرح دین کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے قرآن میں، نہ صرف مطلب یہاں پہ لیکن اور بھی عام جگہ پہ جزا کے لیے دین کا لفظ اختیار کیا جاتا ہے نا. اور قیامت کے دن یوم الدین بھی یہی کہا گیا، اور قرض کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے یہ. تو قیامت کے لیے خاص طور پہ یوم الدین کی جو تعبیر کی گئی ہے نا، اختیار کی گئی جزا کے بارے میں، اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ہمارا اعتقاد پیدا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کی ہے. تو یہ موضوع ترین ورڈ تھا. جزا کو اعمال کا ایک قدرتی نتیجہ یا مکافات قرار دیا جاتا ہے نا، جزا اعمال کا نتیجہ. پھر جب ہم دین کی بات کرتے ہیں، قرض، وہ بھی سورہ بقرہ کی بڑی لمبی آیت ہم پڑھ چکے ہیں. کون سی؟ یہ دیکھیں، یہ والی، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم باہم لین دین کرو، بی دینن، قرض کا، الا اجل مسمى، ایک مقرر وقت تک، طے شدہ وقت تک، تو فَاكْتُبُوهُ، تو اسے لکھ لیا کرو. آپ کو پتہ ہے یہ لمبی ترین آیت ہے، اس کے اندر پھر عدل سے اور سارا کاتب ملے اور یہ سب ہم پڑھ چکے ہوئے ہیں نا. تو اب اگر ہم نوٹ کریں یہاں معنی کے اعتبار سے کہ بے شک کہ اس کی لغت کے اعتبار سے جو تھوڑا سا میں نے لکھا ہے پہلے وہ ہم پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں. الدینہ، دال یا نون روٹ ورڈ. عربی زبان میں لفظ دین کے مختلف معنی ہیں نا، چند معنی ہیں، جس میں سے ایک معنی وہ تو ہم نے ادھر دیکھ لیا آلریڈی، ہم پڑھ چکے ہیں قرض اور لین دین کے معاملے میں. ایک معنی طریقہ، روش بھی ہے. دین سے مراد ایسا نظام میں زندگی یا ضابطہ حیات ہے جسے انسان اس دنیا کے لیے یا دنیا اور آخرت دونوں کے لیے بہتر سمجھ کر اختیار کرتا ہے، جنرلی میننگ میں. اس لحاظ سے یہودیت، نصرانیت، دہریت، بدھ مت، سکھ، اسلام، کمیونزم، سوشلزم، جمہوریت وغیرہ یہ سب کے سب دین ہے. سب کو دین، یہودیت کا دین اور سب شریعت کی اطاعت اور فرما برداری کے لحاظ سے اسے دین کہا جاتا ہے. دین در حقیقت ضابطہ حیات، طرز زندگی اور آئین کو کہتے ہیں. ہر وقت ہم آئین کا لفظ سنتے رہتے ہیں. قرآن کریم کی اصطلاح میں لفظ دین ان اصول اور احکامات کے لیے بولا جاتا ہے جو حضرت آدم سے لے کر، جو پہلا انسان ہے، اس سے لے کے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک سب انبیاء میں مشترک ہے، سب میں مشترک ہے، نوٹ کیجئے گا. اور لفظ شریعت یا منہج یا بعد کی اصطلاحات لفظ مذہب، یہ بعد کی اصطلاحات ہے، فروعی احکام کے لیے بولے جاتے ہیں. یہ فرق ہم محسوس کریں، ورنہ ہم نا مذہب، دین، اسلام، یہ سارے جو لفظ ہیں نا ان کو ملا دیتے، جبکہ سب کا اپنی اپنی جگہ استعمال ہے. مذہب کی بات ہوگی تو وہ کچھ اور، کہ جو دوسرے احکامات ہیں یعنی دوسرے مذاہب جو مختلف زمانوں مختلف امتوں میں مختلف ہوتے چلے آئے ہیں، لیکن دین جو ہے وہ کامن ہے. تھوڑا سا اس کو سمجھ لیں پہلے. اچھا، اب یہاں پہ جیسے اب ہم نے دیکھا کہ یہاں جو آیت ہے سورہ بقرہ کی جس میں لین دین، قرض کی بات ہو رہی ہے،
اب وہاں پہ یہاں تو اب یہ نہیں ہے کہ بے شک کہ قرض اللہ کے نزدیک اسلام ہے، نہیں. اب جب ہم لین دین کا معاملہ بھی کرتے ہیں، قرض دو جماعتوں کے درمیان میں ایک خاص قسم کا اسپیسیفک ایکسپیکٹیشن کو کہتے ہیں نا، دو پارٹیز کے درمیان میں جو ایک معاملات ہوتے ہیں، لوگوں کے ساتھ آپ کیا سلوک کرتے ہیں اور پھر اس کے لیے کیا احکامات اللہ تعالیٰ نے دی ہے. تو ایک خاص قسم کی ایکسپیکٹیشن کا مجموعہ ہے یہ، اور یہ خالی لین دین کے معاملے میں نہیں ہے. اور کہاں کہاں ہے بتائیں، یہ کہاں کہاں اپلائی ہوتا ہے آپ بتائیں. پہلے ہم دین کے لفظ کے اوپر ذرا ڈسکشن کریں، پھر آگے انشاءاللہ اسلام پہ چلیں گے. ہاں، یہ جو مختلف آپس میں تعلقات ہیں یا ایکسپیکٹیشنز ہیں، یہ کہاں کہاں ہوتی ہیں ہماری، کن کن معاملات میں ہوتی ہیں. خاص تعلقات میں ہر ایک اپنے اپنے پیرامیٹرز کے ساتھ آتا ہے نا. ایوری ایسپیکٹ آف لائف. اگر ہم انڈیویجولی دیکھیں نا، ہم جب کہہ دیتے ہیں نا سب جگہوں پہ، تو پھر ہم تھوڑا سا اس کو ویژولائز نہیں کرتے. اگر ہم دیکھیں، یعنی جو دین کی بات ہو رہی ہے نا کہ یہ خاص طور پہ آپ اس کے سینیریو میں دیکھیں نا، طریقہ یا روش یا پھر اس کو جس طرح اوپر ہم نے سمجھا ہے. ہاں، سارے آپسی معاملات، کس کس کے آپسی معاملات؟ شوہر اور بیوی کے، بیٹے اور مطلب ماں باپ کے بچوں کے ساتھ، باپ کے بیٹی اور بیٹے کے ساتھ، ماں کے الگ سے، والدین کے اعتبار سے بچوں کے ساتھ جو توقعات ہوتی ہیں. پھر اسی طرح اگر ہم رشتوں میں دیکھ لیں، جو قریبی رشتے ہیں، دور کے رشتے ہیں، برادری کے رشتے ہیں، پھر ایک سوسائٹی کے اندر جو تعلقات ہوتے ہیں مختلف قسم کے، یعنی ہر طرح کے تعلقات. پھر لین دین کے، دوستوں میں، پھر جہاں پہ ہم کام کرتے ہیں. تو یہ الگ بات ہے کہ خاص، یہ سارے خاص تعلقات ہیں نا ہر طرح کے، تو ان میں ہر ایک اپنے اپنے پیرامیٹرز کے تحت آتا ہے. جب کسی کو مطلب اصل میں دین کا مطلب کہ جب کسی کو یہ بات پتہ ہو، اس کا نالج ہو کہ میں نے کس ٹائم پہ کس کو کیا دینا ہے، اپنا تعلق کیسے نبھانا ہے، اس کے کیا فرائض ادا کرنے ہیں یا پھر لینے ہیں، صرف دینے نہیں ہیں. یہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ فرائض ادا کرنے، دوسرے کو دینے اور لینے، دوسرے سے حق لینا، حق دینا اور حق لینا، دونوں چیزیں پتہ ہونی چاہیے. اور کس ٹائم پہ، اس کو دین کہتے ہیں. جی، ڈیوٹیز ایچ ادر ایوری ون. اور پھر اپنے آپ سے لوگوں کے ساتھ نپٹنے کا طریقہ، ایک تو یہ کہہ سکتے ہیں ہم اس میں حقوق اور فرائض دینے اور لینے، اور خود زندگی سے بھی نپٹنے کا طریقہ. مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ سے، آپ کی جو اپنی زندگی اس کے ہر معاملے پہ مبنی ہوتا ہے یہ نا. آپ نے زندگی میں جو بھی عمل کرنا ہے ہم سب نے، تو وہاں سب جگہوں پہ دین استعمال ہوگا. یہ ہمارا ضابطہ حیات ہے. سبحان اللہ. ذرا سوچیں، ہم دین کے لفظ کو ایک خاص قسم کی اس کے ساتھ دماغ کے ساتھ بند کر دیتے، جبکہ یہ ہماری ایون دیکھیں، جو یہ تو ہم بات کریں نا اپنے فیملی، اپنے رشتہ دار، اپنی برادری، اپنی کمیونٹی، نہیں، جس کمیونٹی میں بھی رہ رہے ہیں، جن لوگوں کے ساتھ بھی رہ رہے ہیں، ان سب کے ساتھ بھی اسی بیس کے اوپر، اسی دین جو ہمارا دین ہے اسی بیس کے اوپر ہم نے فیصلے کرنے، اسی اعتبار سے اپنے فرائض ادا کرنے. یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ انسانیت، اللہ کی مخلوقات، ساری مخلوقات، صرف انسانوں کے ساتھ نہیں، ظاہر ہے دوسری مخلوقات بھی، تو ان کے ساتھ بھی تو ہم نے اپنا ایک انداز، ایک طریقہ اڈاپٹ کرنا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایک ہی طریقہ اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، نوٹ کیا. اور ایک ہی مطلب ایک کہنا چاہیے کہ ایک فارمولہ، مختلف چیزوں کے مختلف فارمولے ہوں گے نا، ظاہر ہے اس کے انڈر پھر آئے گا. تو ایک ہی طریقہ انڈر قرآن رولز، لیو لائف انڈر قرآن. قرآن کی بات جب ہم کرتے ہیں نا، تو وہ ایک پھر اور طرح کا میننگ آ جاتا ہے. ہم اگر دین کے لفظ کو دیکھیں اور پھر اس کے بعد اس کا ایک نام رکھا گیا اسلام. اب وہ مانوی طور پہ اگر ہم دیکھیں تو اسلام کا کیا میننگ ہے؟ سین لام میم کا سبمیشن، یہ میننگ ہے نا، سبمیشن.
تو پھر جب دین کے اندر ہم جو میں نے سارے جتنے بھی لوگوں کا سبمٹ کرنا، لوگوں کا ذکر کیا، یعنی جو معاملات کا ذکر کیا وہ سب تو ہو گئے نا اس طرح، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی بات آئے گی سبمیشن کی، تو وہاں پہ کس بنیاد پہ سبمیشن ہوگی؟ جہاں تک اللہ کا جب معاملہ آئے گا تو اس کی بنیاد سبمیشن ہوگی. جی، فکسڈ آؤٹ لائن آف لائف فار آل ہیومن بینگس اور آل مخلوقات سب کے ساتھ. سم ٹائم دیکھیں ہم دنیا میں مختلف چیزوں کے ساتھ بھی صحیح معاملہ نہیں کرتے. انسانوں کے ساتھ تو ہم کر لیتے ہیں کیونکہ انسان آگے سے جواب دیتے ہیں، جانور تو نہیں آگے سے بول سکتا. یا پھر اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، درخت ہیں، جگہیں ہیں، مطلب جیسے اپنے گھروں کو لوگ صاف رکھتے ہیں یا اس کا خیال کرتے ہیں، لیکن باہر جاتے ہیں، باہر کوئی چیز یوز کرتے ہیں تو وہاں مس یوز کرتے ہیں. نہیں، اسلام تو یہ نہیں کہتا نا. بالکل، ٹریز تو عام سی بات ہے. اس کے علاوہ بھی جیسے کسی پارک میں گئے ہیں، وہاں پکنک منانے گئے ہیں تو وہاں کیا حال کر کے آتے ہیں چیزوں کا. کہیں ہوٹل میں گئے ہیں، کسی جگہ گئے ہیں تو وہاں اگر ایک چھوٹی سی مثال دے رہی ہوں، جیسے ٹیشو ہوتے ہیں، نیپکنز ہوتے ہیں، گھر میں بڑے خیال سے ان کو استعمال کیا جاتا ہے ضائع نہ ہو، یا پانی ٹیپ کا، لیکن وہاں پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ کیا، او یہ تو فری ہے نا تو جتنا مرضی یوز کرو. واٹر ویسٹیج ہو گئی یا اور چیزیں، جتنی بھی چیزیں اس میں ہیں، جو بھی معاملات ہیں، تو آپ نوٹ کریں کہ ہمارا کیا معاملہ ہے. تو کیا اس معاملے میں ہمارے اوپر پوچھ نہیں ہوگی؟ ہوگی نا. جی بالکل، کہ مال مفت دل بے رحم، بالکل یہ جو بنی ہوئی ہے تو اس پہ بھی ہوگی. کیونکہ دیکھیں نا، کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، تو کم از کم آپ احساس کریں کہ بھئی یہ آخر جنہوں نے بھی یہاں رکھا ہے ایک لمٹ تک اس کا استعمال ہے نا. آل رولز اینڈ لاز ہاؤ ٹو لیو آن دا دس ارتھ، تو ارتھ پوری کے اوپر یہ اپلائی ہوتا ہے دین. اور یہ اتنی خوبصورت بات ہے کہ یہ چیزیں کسی بھی دین میں اس ڈیٹیل سے نہیں سکھائی جاتی. دین مقبول کیا ہے؟ اسلام. یہ ہے اصل میں پوائنٹ. سبحان اللہ. اچھا، اب اگر آپ یہاں پہ نوٹ کریں، ان دینا وی آر ریسپانسبل وٹ ایور وی ہیو بین گیون. ایگزیکٹلی، چاہے وہ کسی کی طرف سے ملا ہے، چاہے اس کی پوچھ ہونی ہے، کوئی دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا، جہاں بھی ہیں ہم وہاں پہ اس کو ہمیں پتا ہوتا ہے کہ کیا لمٹس ہیں، کیا پیرامیٹرز ہیں. ساری بلیسنگز ہیں اور ساری امانتیں ہیں. میں سمجھوں گی کہ سب امانتیں ہوتی ہیں اتنا ہی. اچھا، اس کے لیے ایک باقاعدہ طور پہ اللہ تعالیٰ نے ایک وہ بنا دیا ہے حساب کتاب، اور وہ کیا ہے؟ ضرورت، نیڈ. جتنی ضرورت ہے، جتنی نیڈ ہے، اس سے زیادہ نہیں، اس سے زیادہ نہیں استعمال کرنا. تو یہ ہے اصل میں پوائنٹ. تو اہم بات ہے ضرورت. ہمیں اپنے دین میں بھی کہا گیا ہر چیز ضرورت جتنی ہے اتنی جب ہم اس کو اپلائی کریں گے، استعمال کریں گے، تو اس کی پھر پوچھ نہیں ہوگی. ضرورت سے زیادہ کے اوپر پوچھ ہونی ہے، تو وہ چاہے کسی کی ہو یا اپنی ہو، کچھ بھی ہو. تو یہ ایک چھوٹے لیول سے اگر ہم بات کریں تو پھر اوپر لیول تک تو بہت کچھ جاتا ہے. اب یہاں پہ اگر ہم دیکھتے ہیں دونوں یہ لفظ اور یہ لفظ، الدین اور الاسلام، اسلام کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں. اسلام کے بارے میں تو بہت باتیں، لیکن میں نے ایک شارٹ سا اس کا اس میں آپ کی لغت میں بھی لکھا ہے، اور اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں گے پوائنٹس میں. دونوں معرفہ ہیں، نوٹ کیا؟ دونوں معرفہ ہیں. کیوں؟ اسم بھی معرفہ ہے اور خبر بھی معرفہ ہے. تو اس کے اوپر بھی الف لام الف لام، یہ دونوں الف لام جو ہیں کیا ہیں؟ الف لام تو ہم نے اس کی قسمیں پڑھی ہوئی ہیں نا. کون سے الف لام ہے؟ ظاہر ہے حصر کے معنی میں ہے نا، خاص دین، اس کے علاوہ کوئی دین نہیں. الاسلام، خاص اسلام. تو اب بتائیں دونوں میں کا مقصد الف لام، اس کی کیا وضاحت ہے؟ کون سے والا الف لام ہے یہ؟ آسان الفاظ میں ایکسپلین کریں کہ الف لام الدین اور الاسلام، دونوں کون سا الف لام ہے یہ؟ اگر آسان الفاظ میں آپ بولیں کہ جو ہم نے پڑھا تھا ذالک الکتاب، الکتاب کے اوپر الف لام تھا، یاد ہے؟ وہی الف لام یہ ہے. معرفہ تو ہوتا ہی ہے ظاہر، الف لام کو کا بیسک تو یہی ہوتا ہے، اس کو دیکھ کے خاص، لیکن پھر اس کے انڈر کیا آئے گا؟
جی عہد علمی میں ہمارے ذہن میں آلریڈی موجود ہے، ہمیں علم ہے اس بات کا، اس دین کے بارے میں، الاسلام کیسے علم ہے اس کے اوپر ابھی ہم پھر بات کرتے ہیں، لیکن یہ الکتاب والا، ذالک الکتاب والا جو الف لام ہے، یہ وہی ہے، دونوں کے اوپر معرفہ ہونا اس کا، اور پھر اس کے بعد حصر کے معنی میں آ رہا ہے، یعنی دین مقبول یہی ہے، کوئی اور نہیں ہے، یہ ہے اصل میں اس کا معنی نا۔ اچھا، اب اس کے لیے جو عام طور پہ دوسرے الفاظ میں استعمال کرتے ہیں، جیسے ہر مذہب یا قوم اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے لیے کی جو ترتیب اور تہذیب کے لیے ایک آئین بناتی ہے۔ آئین کس کو کہتے ہیں؟ ایک طرز حیات اختیار کرنا۔ جی، تو کیونکہ اس کے بغیر ایک ضروری ہے نا، ہر قوم ہر جگہ کے لیے ایک آئین ہونا ضروری ہے، تو اس وجہ سے وہ ایک زندگی گزارنے کے جو طریقے ہوتے ہیں، کیونکہ اس کے بغیر تو قوم چل نہیں سکتی نا، کیونکہ جب تک رول ریگولیشن نہ ہو، اسی طرح اداروں کے اندر اپنے ایک رول ریگولیشن آئین ہوتے ہیں، اور اسی طرح بادشاہوں نے اگر آپ دیکھیں تو اپنی مرضی اور اپنی پسند کے آئین کی بنیاد قرار دیا، جیسے مثلا دین اکبری کا نام آپ نے سنا ہوگا، بہت مشہور ہے، اکبر کا دین تھا، دین اکبری، اس کو دین ہی کا نام دیا تھا، دین اکبری۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی من مرضی کا ایک ضابطہ حیات اپنی رعایا کے لیے اس نے نافذ کیا تھا اور کرنا چاہتے ہیں، اور بھی مختلف جگہوں پہ یہ آپ مختلف اس میں پڑھ چکے ہیں کہ رول ریگولیشن، اپنی جنتیں اپنی جہنمیں بنائی ہوئی ہیں نا۔ تو پوائنٹ یہ ہے کہ اگر ہم ہسٹری میں دیکھتے ہیں تو بادشاہوں نے اپنی مرضی کے آئین، آئین کا لفظ میں اس لیے استعمال کر رہی ہوں کہ اب اس وقت آئین کے نام سے استعمال کیا جاتا ہے نا، تو آئین کیا ہے؟ دین کیا ہے؟ ضابطہ حیات ہے، زندگی گزارنے کے طریقے ہیں۔ اب ان طریقوں کو ہر کوئی اپنے اعتبار سے، اپنی مرضی سے ایک ضابطہ حیات تیار کرتا ہے، اور ڈپینڈ کرتا ہے اپنی رعایا کے اوپر جو نافذ کرتا ہے۔ اچھا، یہ تو پہلے بادشاہوں کا جو دور تھا تب تو اس طرح ہی ہوتا تھا کہ بادشاہ خود کرتے تھے، لیکن پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے جب جمہوریت کا تعارف ہوا، جمہوریت کا زمانہ آیا، تو جمہوریت کے حساب سے کیا تھا پھر کہ ایک پارلیمنٹ تیار کی جاتی ہے، ابھی جو سارے حالات آپ کے سامنے ہی ہیں نا۔ اب اس میں پھر پارلیمنٹ کو آئین یا ضابطہ حیات بنانے کا اختیار سونپ دیا گیا۔ اب وہ ہر ملک کی پارلیمنٹ اپنے حساب سے ظاہر ہے اس میں معاملات کرتی ہے نا، تو اس لیے وہ نمائندے بنائے گئے، پوری قوم وہ نمائندے چوز کرتی تھی اور کرتی ہے بھی، اس لیے وہ پھر اپنی مرضی کا دین اس کے اندر ہوتا ہے۔ لیکن حقیقت میں ہم جب اسلام کی بات کریں، مطلب اپنی اس کی بات کریں مذہب کے اعتبار سے، تو وہ جو آئین ہے وہ سب کچھ ہے، اس کی بنیاد کیا ہونی چاہیے؟ قرآن، ہماری شریعت۔ قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، اب یہاں پہ یہ جو ہے نا، دین جو ہے اللہ کے ہاں، اب دین کو اگر آئین کا لفظ آئین سے کر لیں، آئین کا نام دے دیں، تو پھر آئین کا لفظ تو ہم آپ زندگی میں استعمال کرتے ہیں نا، تو اصل میں آئین اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو مقرر کرنا ہے اختیار ہے، کسی اور کو نہیں دیا۔ اب چاہے وہ پارلیمنٹ کرے، کوئی بھی نمائندے اس کو ریٹن شکل میں اپنے رول ریگولیشن کو لکھیں، تو وہ انڈر اللہ تعالیٰ کے احکامات کے ہوں گے۔ اب وہ الگ بات ہے کہ اگر لکھے ہوئے ہیں بھی لیکن ان کو ان کے اوپر اپلیکیشن نہیں ہو رہی، تو وہ تو الگ بات ہے، وہ تو پھر ہاں عام لوگ بھی بہت کچھ پڑھتے ہیں قرآن میں لیکن اپلیکیشن نہیں ہوتی، لیکن حقیقت میں اس کے اندر چینج نہیں کر سکتے، ان کو اختیار ہی نہیں ہے کہ اللہ نے دین کو مقرر کرنے کا اختیار ہر معاملے میں جب دے دیا، اپنے پاس رکھا ہے، تو وہ کس طرح سے یہ کر سکتے ہیں؟ تو اچھا، اگر میں آپ سے سوال کروں کہ یہ جو دین کی جو اصطلاح، آئین کی جو اصطلاح ہے، شریعت کی جو اصطلاح ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے کب شروع کی، یعنی کب بیان کیا؟ قرآن میں کہیں پہ یاد ہے آپ کو؟ کبھی آپ نے غور کیا، پڑھا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کب یہ آئین مقرر کیا؟ کس ٹائم پیریڈ میں، کس پیغمبر کے زمانے میں؟ خاص طور پہ آیت کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو جو باقاعدہ طور پہ ذکر کیا حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں، کوئی آیت کے حوالے؟ حضرت موسیٰ تو بہت آگے کی بات کر رہے ہیں ہم۔ ماشاءاللہ آپ کو یاد تھا۔ یاد رکھیں کہ یہ حضرت
نوح علیہ السلام سے کچھ پہلے شروع ہوئی ہے زندگی کا جو تمدن تھا گزارنے کا سارا. اس لیے قرآن میں سب سے پہلے دین کے حوالے سے نوح علیہ السلام کا ذکر آتا ہے اور اس کی پھر وضاحت اللہ تعالیٰ یہاں پہ کرتے ہیں آیا نمبر 13 میں عاشورہ کی. یہاں پہ تاریخ انسانی کے جتنے بھی بڑے بڑے انبیاء کرام گزرے ہیں ان سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کو دیا تھا. اور یہاں پہ یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ آیت ہے یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا شرع لکم من الدین الفاظ استعمال ہو رہے ہیں اس نے مقرر کیا تمہارے لیے دین میں سے جس کی وصیت کے ساتھ نوح علیہ السلام کو. تو یہ فرسٹ ٹائم یہ نوح علیہ السلام اس سے پہلے الفاظ نہیں ہے نا, سمجھ آئی. وصیت کی تم سے پہلے نوح کو اور دوسرے انبیاء کو بھی کی گئی, اس سے پہلے وحی کی گئی. اور پھر اس کے بعد آگے وما وصینا بہ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ, ساروں کا پھر الگ الگ سے ذکر ہے کہ وصیت کی ہم نے ساتھ اس کے ابراہیم کو, حضرت موسیٰ کو, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہ کیا کرو اقیم الدین قائم کرو دین کو, ولا تتفرقوا فیہ اور نہ تم تفرقے میں نہ تم اختلاف کرو اس میں. اور یہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہ تفرقہ ڈالو اس میں. اور کابورا علی المشرکین اور بھاری ہے مشرکین پہ, پھر آگے پھر وہ اس کی ڈیٹیل آتی ہے جی, کلیئر ہو جاتی ہے کہ یہ کب سے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا. 42 نمبر سورہ 13 نمبر آیا. اچھا اب یہاں پہ یعنی اسی دین پر فطرت انسانی کی تخلیق ہوئی ہے. حضرت آدم علیہ السلام میں انسانوں کی تو تخلیق ہوئی, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے دوبارہ انسانیت کی تخلیق ہوئی نا. اس سے پہلے انسانوں کا اگر ہم پوری ڈیٹیل پڑھتے ہیں تو مطلب جیسے ایک تمدن بنا, ایک سسٹم لائف گزارنے کا. پہلے تو لوگوں کی ڈفرینٹ کنڈیشن تھی, تو اس وقت اور پھر حضرت نوح علیہ السلام نے 900 سال تک زندہ رہے, رول الگ تھے بالکل. تو ری سٹارٹ ہوئی, ایگزیکٹلی لائف ری سٹارٹ ہوئی. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ یہ سورہ شعراء میں اس کا ذکر کیا 13 نمبر آیا میں, تو سب سے پہلے کہ دین فطرت انسانی جس سے انسانی تخلیق ہوئی ہے, یہی دین اس نے ابتدا میں تمام نبیوں اور رسولوں پر اتارا اور اس کے پھر وارث امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا. اب اس دین کا ایک نام اللہ تعالیٰ نے رکھا, وہ کیا تھا؟ الاسلام. یہ اب نام کیا تھا؟ الاسلام, دین کا نام. ان ضابطہ حیات, ان سارے رول ریگولیشن کا نام کیا ہے؟ شریعت کا الاسلام. اور یہ اسلام کا جو ہے ہر دور میں اسلام ہی نام تھا, نہیں تمام امتوں میں یکساں, تمام امتوں میں. کیا اس کی دلیل ہے؟ بالکل ہے, قرآن بھرا پڑا اس سے. اور اسلام کے اندر پھر کیا آ جاتا ہے؟ توحید, رسالت, آخرت میں ان معاملات میں کبھی بھی اختلاف نہیں رہا. عبادت کے طریقے بدلتے رہے, عبادات سب چیزیں آ جاتی نا, عقائد, بنیادی تصورات, عقائد اور بڑے بڑے احکامات دیے گئے شروع سے لے کے اب تک نا جی, عبادات. لیکن عبادت کے طریقے بدلتے رہے, لیکن یہ یاد رکھیں کہ عبادت ہر ایک امت پہ لازم رہی کسی نہ کسی شکل میں نا, رائٹ. اسی طرح اور کیا ہے اسلام کے اندر؟ مثلاً حرام حلال کا کانسیپٹ, تحلیل اور تحریم کا جو تصور ہے اس میں اختلاف تو ہوا لیکن رہا, وہ اس کے اندر بیسک تصور رہا. تو یہی تو دین کے اصل کیا کہنا چاہیے بنیاد ہے نا, کہ ہر دور کا دین انہی چیزوں پر مشتمل رہا. ہاں اس کے احکام کی شکلیں مختلف رہیں, شریعت بدلتی رہی, جی بالکل شریعت چینج ہوتی رہی, اس کی بیس کے اوپر چیزیں چینج ہوتی رہی ہیں, لوگوں نے خود بھی کچھ چینج کی. تو جو مشترک چیزیں تھیں نا وہ دین کہلائیں, کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام سے شروع ہو رہا ہے نا اس کا حکم. تو اس کو قرآن کی زبان میں پھر شریعت یا منہج کہا گیا.
تو اور پھر آخر میں جب انسانیت کا کہنا چاہیے شریعت کا تکمیل ہوئی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے اس دین کو تکمیلی طور پہ مکمل کر دیا. تو یہ اس کے اندر پوائنٹ ہے. اچھا، اب اس کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں، اگر ہم الاسلام، ایک سیکنڈ، اسلام کا ورڈ کے طور پہ جب ہم دیکھتے ہیں تو اسلام کا معنی کے اعتبار سے جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں دیکھیں کہ جس طرح دین اللہ تعالیٰ نے مقرر کرنا اللہ کی صفت ہے نا، اس کا اختیار ہے. اب اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا، کیا کہا؟ ان اللہ، اللہ کے ہاں. اس کو نوٹ کریے گا، بے شک کہ دین کسی کے نزدیک کوئی بھی دین ہو، کوئی بھی آئین ہو، لیکن اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ کیا ہے؟ اسلام. جو طریقہ کار ہے زندگی گزارنے کا، طرز زندگی، ضابطہ حیات جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے وہ اللہ نے کو اختیار ہے نا، اللہ کے پاس ہے، بندے جو مرضی کے. تو پھر اس کا مطلب ہے بندوں کے لیے کیا لازمی ہے؟ بتائیں، ورڈز کو دیکھ کے بتائیے گا. بہت ہی خوبصورت پوائنٹ ہے یہ، اس کو لفظوں میں نہیں بیان کیا، صرف ورڈ کے اندر ہی ہے. بتائیں بندوں کے لیے کیا لازم ہے؟ اللہ کی نظر میں، جی بالکل، اللہ کی نظر میں دین، اطاعت، سبمیشن، فرما برداری کہ کریں. وہ پھر اللہ تعالیٰ نے بس یہ کہہ دیا کہ اللہ کے ہاں دین کیا ہے؟ اسلام. خبر دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اب بندوں کے لیے لازم ہے کہ وہ اس کو قبول کریں. جب اللہ کو مانتے ہیں تو پھر اللہ کی بات بھی تو مانیں نا، اس کی بندگی بجا لائیں، اس کے طریقے خود نہ ایجاد کریں. نوٹ کیا آپ نے؟ سمعنا و اطعنا، بالکل، کیونکہ اللہ نے خبر دے دی کہ اس کے نزدیک ضابطہ حیات، زندگی گزارنے کا طریقہ، روش کیا ہے؟ اسلام. اب اسلام کا لفظ جو ہے نا، اسی کے اندر کیا ہے؟ قبول کرنا، اس کو فرما برداری کرنا، اس کی اطاعت کرنا، سمعنا و اطعنا، سارا کچھ اسلام کے اندر آ جائے گا. نہیں، اب اس کو اگر آپ پچھلی آیت کے ساتھ جوڑیں کہ لا الہ الا اللہ تعالیٰ جو گواہی دے رہے ہیں، فرشتے گواہی دے رہے ہیں، علم والے گواہی دے رہے ہیں، اتنا خوبصورت کنیکشن بنتا ہے اور بات سمجھ آتی ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو، ونس آف اللہ کو پروف کیا، اپنی گواہی پیش کی، اپنا عمل پیش کیا، انصاف پر قائم ہونا، اور پھر اس کے بعد آگے عملی، مطلب یوں کہنا چاہیے آئین کی طرف آیا. اور پھر اس کے لیے صرف دیکھیں کتنے ورڈز ہیں یہاں پہ، کچھ بھی نہیں، الدین اور الاسلام، باقی تو وہ اس کی ایکسپلینیشن ہے نا. تو اسلام کا لفظ ہی اس کے اندر ہے کہ اللہ کو مالک اور معبود سمجھنا، اور اس کے نازل کردہ، اس کے پاس، اس کے ہاں جو پسندیدہ دین ہے یا اس نے نازل کردہ ہے، اس کو کی غیر مشروط پیروی کرنا. یہ انسان کا جو طرز فکر اور عمل ہے، اس کا نام اسلام ہے. اب اسلام کا کیا مفہوم ہے؟ ہم تو بس خالی ایک ہی میننگ ہے نا، مانا ہے کہ اپنے آپ کو سپرد کر دینا. تو کیسے، کہاں سپرد کرنا، کیسے کرنا، کیا ہے اس کی کوئی ایکسپلینیشن؟ کیا ہمارے براڈ دماغ میں کیا آئے گا؟ زبان کے اعتراف کے ساتھ دلی اعتقاد بھی اور عملاً اس کے تقاضوں کو پورا کرنا. ماشاءاللہ، مطلب آپ نے بہت اچھے طریقے سے اس کو ایکسپلین کی. یعنی زندگی کا کوئی شعبہ نہیں جو اللہ کی، آپ ادھر نا اس کے اسلام کا بندگی کا لفظ لکھ لیں، فرما برداری، سبمیشن، سرنڈر کرنا، اس طرح کا معنی لکھے، کیونکہ اس کے معنی سے پھر سمجھ آئے گی نا کہ جو اللہ کی بندگی سے آزاد ہو، جو سپرد کر دیتا ہے خود کو، اپنے آپ کو خود سے. ایک تو ہے نا کسی کو قید کیا جائے، زبردستی اس سے غلامی لی جائے، ایک زبردستی غلامی ہے، خود کو غلام بنانا، تو وہ پھر آزاد تو نہیں ہے نا. ویسے آزاد ہے انسان اپنی ہر چیز میں، لیکن ایک دائرے کے اندر، اسلام کے دائرے کے اندر، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے اعتبار سے. تو اس لیے جو
انسان خود سے اپنے لیے ضابطہ حیات بناتا ہے، اپنے طرز زندگی کے طریقے خود سے بناتا ہے. جیسے کہ آج کل ہمارے ہاں ہم کرتے ہیں نا، بہت ساری چیزیں خود ہی اپلائی کر رہے تھے. دائرہ اسلام کے جتنے بھی دین کے رول ریگولیشن اس سے نکل جاتے ہیں تو پھر کیا ہے وہ، پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ اس دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے. یہ بڑی سکیری سی بات ہے. اس کو ہم نے سمجھنا ہے، اپنے پر سب سے پہلے اپلائی کرنا ہے اور پھر دوسروں پہ. اب دین کے کتنے رول ریگولیشن ہے زندگی، ہر وقت کہتے ہیں قرآن ایک ضابطہ حیات ہے، ہماری شریعت ایک ضابطہ حیات ہے. یہاں نہ قرآن کا ذکر ہے، نہ شریعت اس کا سنت کا ذکر ہے. یہاں لفظ استعمال ہو رہے ہیں دین، اور اس کا نام رکھا ہے اسلام، تاکہ اسلام کے اندر بندگی کمی نہیں. دونوں کا عملی شکل اسلام ہے نا پھر اس کی. تو مطلب یہ کہ اس کے اللہ کے ہاں یہ ہے. اب وہ کہاں سے پتہ چلے گا کہاں پہ کس معاملے میں اللہ کے پورا قرآن اور پوری سنت پڑی ہے. کمپلیٹ سبمیشن. یہ ریئلی ویری اسکیری. اس لیے کہ دیکھیں اسلام صرف دعویٰ ہی نہیں ہے، وہ صرف ایک نعرہ نہیں ہے. اسلام کا نام وہ صرف انفرادی عبادات کا نام نہیں ہے جو ہم کرتے ہیں، جہاں ایک بطور فرد ہم الگ الگ ادا کرتے ہیں، نماز، حج، روزہ. ایسا نہیں ہے. صرف اسلام مکمل عبادات کا نام ہے، مکمل اتباع کا نام ہے. ٹھیک ہے، یعنی ہر جگہ جو انسان جس شعبے میں اس کا جس سے جو تعلق ہے، مثلا عدالتوں میں کتاب اللہ کے مطابق فیصلے ہوں، اپنی انفرادی زندگی میں، عبادات میں، ایوری ویئر تھنکنگ. بالکل جو سوچیں گے، نیت تھنکنگ ہی ہوتی ہے نا، نیت سے تو بات آگے جاتی ہے. نیت کیا ہے؟ نیت انسان سوچتا ہے نا، نیت کو زبان سے تو نہیں ہوتی ہے نا. جی دس از این اناؤنسمنٹ فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اٹ از ناٹ اے سافٹ آیا آئی فیل. جی اس کے اندر بہت جلال. یہ کہنا نا کہ بے شک یقیناً دین اللہ کے ہاں اسلام ہے. اگر کسی کو کوئی اس کے اندر وہ ہے، شک شبہ ہے یا انکار ہے، ہوتا رہے، ہوتا رہے. اللہ کے ہاں تو یہ ہے. انا کا ایفیکٹ میں بتا رہی ہوں، لیکن اللہ نے ایک کلیئر کٹ سٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ یہی ہے. آگے پھر بہت سخت آگے بھی بات ہے، اس کو دیکھتے ہیں ہم انشاءاللہ. پہلے ہم ان دونوں لفظوں کو سمجھ لیں اپنے لیے کم از کم. وی آر all away from دین as every Islamic country has western constitution. بالکل. لیکن دیکھیں یہ ایک الگ سے پوائنٹ ہے کہ ہم جو یہاں کے ویسٹرن کنٹری کے کانسٹیٹیوشن ہیں ان کے مطابق کچھ چیزیں ہمیں کرنی پڑتی ہیں. لیکن اب آپ مجھے یہ بتا دیں کہ جن ملکوں میں اسلام کا نام ہے، اسلام کے نام پہ بنے ہیں، یہاں جہاں شروع سے اسلام ہے، وہاں کیا کانسٹیٹیوشن ہے، اس پہ کیا عمل ہو رہا ہے، وہاں کون سے آئین پہ عمل ہو رہے ہیں. جو وہاں لوگ رہ رہے ہیں وہ مجبوراً ان پہ اس کو فالو کر رہے ہیں نا، بہت ساری چیزوں کو نہ چاہتے ہوئے بھی. تو اس لیے آپ جہاں بھی رہ رہے ہوں، وہی جو میں ہمیشہ کہا کرتی ہوں کہ اسلام یا دین جو ہے آپ کے اپنے گھر ہی میں ہے. باہر نکل کے آپ کے پاس چوائسز کم رہ جاتی ہیں. وہ الگ بات ہے کہ پھر آپ قربانی دیں اور پھر اپنے آپ کو عمل کریں نا. جی تو اس لیے خود کو دیکھنا ہے، خود کو اپنے آپ کو کوشش کرنا ہے. بھول جائیں کہ آپ کو کوئی ماحول ملے گا. اور اب تو دن بدن اتنی خوفناک سچویشن ہوتی جا رہی ہے کہ خوف آنے. آج کل کیا ہو رہا ہے؟ یہی تو ہو رہا ہے. یہ جو اللہ کے ہاں دین ہے، جو اسلام ہے، جو طریقہ ہر معاملے میں اس سے ہٹ گیا ہے نا. ہر ملک، ہر جگہ اقتدار سب ختم ہو گئی ہیں. یہ جو آیت کا یہ پارٹ ہے نا، بس یہ اس کو آپ اگر اپنی نظر میں رکھیں، بس یہی اصل حل ہے. اللہ نے جو صاف سٹیٹمنٹ دے دی ہے، اس سے ایک انچ بھی کوئی ادھر ادھر ہوگا تو تباہی تباہی ہے. چاہے وہ عدالتیں ہوں، چاہے انڈیویجول سسٹم ہو، چاہے عبادات ہو، ہر معاملے میں اختلاف تو ہمیشہ ہی رہا. آگے جا کے اختلاف کی بات کرتے ہیں نا. اچھا اب اگلی بات پہ آتے ہیں ہم، کیونکہ یہ ڈسکشن میں اگر ہم چلے گئے آج کل کے حالات تو پھر تو واپس نہیں آ سکتے. الاسلام، سین لام میم، جس کا معنی ہم سب جانتے ہیں. اصلی معنی اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا، اس کے تابع اور فرمان ہونا، سپرد کر دینا. اسلام کے اصلی معنی سونپ دینے کے ہیں.
مذہب اسلام کو بھی اسی لحاظ سے اسلام کہا جاتا ہے کیونکہ اس کا معنی یہی ہے. اور ایک مسلم اپنے کو ہمتن خدائے واحد کے سپرد کر دینے اور اس کے احکام کے سامنے گردن ڈال دینے کا اقرار کرتا ہے. ورڈنگ سے ایک بہت افیکٹ ہوتا ہے کہ خود کو سپرد کر دینا، اپنے حوالے کر دینا. اسلام معنی سین لام میم صلح میں صالحہ میں داخل ہونے کے ہیں. صالحہ کے معنی یہ ہے کہ فریقین باہم ایک دوسرے کی طرف سے تکلیف پہنچنے سے بے خوف ہو جائیں. جب صلح ہو جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے سے بندے کو خوف زیادہ نہیں ہوتا نا کہ یہ تو میرا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دوستی ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر رحم کا جذبہ ہوتا ہے سب. اچھا اب شرع میں اسلام کی دو قسمیں ہیں. کوئی انسان محض زبان سے اسلام کا اقرار کرے، دل سے معتقد ہو یا نہ ہو، تو اس سے انسان کا جان مال عزت محفوظ ہو جاتی ہے، مگر اس کا درجہ ایمان سے کم ہے. جیسے سورہ ابھی انشاءاللہ ہم سورہ حجرات میں آگے جا کے پڑھنے والے ہیں 14 نمبر آیا. یہ بہت مشہور آیت ہے، یہ اکثر ہم لم کے لیے استعمال ہوتے ہیں. قالت الاعراب آمنا، دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں. قل کہہ دیجئے لم ہرگز نہیں، تؤمنو تم ایمان لائے، ولیکن لیکن قولو تم کہو اسلمنا اسلام لائے ہیں. یہ اتنی خوبصورت آیت کا اس کا میننگ ہے ایمان لائے ہیں، اسلام لائے. وہ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ہرگز نہیں اسلام لائے ہیں. پھر وہ آیت بھی آپ نے پڑھی ہوئی ہے نا کہ ابھی دل میں ایمان ابھی دلوں میں داخل نہیں ہوا. تو مطلب یہ کہ اسلام لانا اور ایمان لانا دونوں ایک فرق بات ہے. ایمان لانا اور اسلام لانا ہے. اسلمنا سے یہی معنی مراد ہے اسلام لانا، یعنی دل سے اسلام کا اقرار نہ کرے کوئی اور زبان سے اقرار کرے تو اس کو بھی جان مال محفوظ ہے کیونکہ وہ مسلمان ہے، ہم نہیں کہہ سکتے اس کی دل کی حالت کو. دوسرا درجہ اسلام کا وہ ہے جو ایمان سے بڑھ کر ہے، اور وہ یہ ہے کہ زبان کے اعتراف کے ساتھ ساتھ دلی اعتقاد بھی ہو اور عملاً اس کے تقاضوں کو پورا کرے، مزید برآں کہ ہر طرح سے قضاء و قدر الہی کے سامنے سر تسلیم خم کر دے. اور اس کے لیے سورہ بقرہ کی آیہ نمبر 131 کا حوالہ دیا گیا. اذ قال لہ ربہ اسلم، جب ان سے ان کے پروردگار نے فرمایا کہ اسلام لے آؤ. قالا اسلمت لرب العالمین، تو انہوں نے عرض کیا کہ میں رب العالمین کے آگے سر اطاعت خم کرتا ہوں، سمینا و اطعنا. ٹھیک ہے، یہ ہوگی بات. اچھا یہ تو ہے نا بیسک ابراہیم علیہ السلام نے بالکل، اور اسی لیے تو ان کے لیے کہا گیا نا کہ وہ کیا تھے. ابھی پڑھتے ہیں آگے جا کے اس میں. اس معنی کے اعتبار سے ہر نبی اور رسول کے زمانے میں جو لوگ ان پر ایمان لائے اور ان کے لائے ہوئے احکام میں ان کی فرما برداری کی، وہ سب مسلمان ہیں اور مسلم کہلانے کے مستحق تھے، اور ان کا دین دین اسلام تھا. اب ذرا نوٹ کیجئے گا، ہر نبی کے زمانے میں جتنے بھی لوگ اس فارمولے کے تحت، چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا سبمیشن ہے وتھ کمپلیٹ ایمان، بالکل، تو اس وجہ سے وہ سب مسلمان ہیں جنہوں نے اس چیز کی اطاعت کی. اچھا اور بعض اوقات یہ لفظ اسلام کی بات ہو رہی ہے دوسرا، اور بعض اوقات یہ لفظ خصوصیت سے اس دین اور شریعت کے لیے بولا جاتا ہے جو سب سے آخرت میں خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اور جس نے پچھلی تمام شرع کو منسوخ کر دیا اور جو قیامت تک باقی رہے گا. اس معنی کے اعتبار سے لفظ صرف دین محمدی اور امت محمدیہ کے لیے مخصوص ہو جاتا ہے. جبرائیل علیہ السلام کی جو حدیث جبرائیل آپ نے پڑھا ہوا ہے، مشہور ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی یہی خاص تفسیر فرمائی ہے. وہ آگے جا کے آئے گی تو پھر میں اس کو انشاءاللہ ڈسکس کروں گی. ٹھیک ہے. اچھا اب یہاں پہ اب یہ جو میں نے وہاں پہ دو قسم کی مختلف اس کے معنی کی ہم نے ڈسکشن کی ہے نا، تو اس کے اعتبار سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس لحاظ سے اگر ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی انبیاء رسول آئے
وہ سب دین اسلام ہی کی دعوت دیتے رہے، کیونکہ ہم نے ابھی پیچھے پڑھا ہے نا کہ بیسک جو اعتقاد ہے وہ کیا تھا نا، ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ کے جو تابع اور فرما بردار لوگ تھے، ہر زمانے میں جو رسول آئے تو وہ اسلام ہی کی دعوت دیتے رہے، اور اسلام کا نام بھی استعمال ہوا، ابھی آگے آیات دکھاتی ہوں نا، کہ یہ اور یہی کہتے رہے کہ اللہ تعالیٰ کے مطیع اور فرما بردار بن جو، اس لحاظ سے تمام انبیاء کے جتنے بھی پیروکار تھے وہ سب مسلم تھے، مسلمان ہی تھے، جنہوں نے بعد میں اپنے الگ الگ نام تجویز کیے، جیسے کہ آج کل کے مسلمان دیکھ لیں کیا ہے، آج کل ہمارے ہاں مسلمان ہیں ہم سب، لیکن کیا وہ ایز اے مسلم اپنے آپ کو تعارف کرواتے ہیں؟ کیا نام رکھے ہوئے مسلمانوں نے، ذرا بتائیں جی؟ فقہ لکھا ہوتا ہے، اسلام نہیں لکھا ہوتا، زیادہ تر آپ نے نوٹ کیا ہوگا سنی، پہلے تو بیسیکلی مین کیا ہوتا ہے، سنی یا شیعہ، پہلے یہ نام ہوتے ہیں، مسلمان نہیں ہوتا، سنی اور شیعہ، پھر اگر سنی کی آگے کلاسیفیکیشن کریں، ہاں پھر اس میں سید کا بھی لفظ ہوتا ہے، یہ بھی ایک الگ سے ہوتی ہے ٹرم، لیکن جو فقہ کے اعتبار سے جب آتی ہے بات تو کیا نام ہوتے ہیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اور پتہ نہیں ایک لمبی لسٹ ہے، ہمیں تو سارے نام آتے بھی نہیں ہیں، حنبلی، صوفیزم اور اس کو فالو کرے، شافی، مطلب جتنے بھی فقہ کے ڈفرینٹ وہ ہیں اسلام کی ایکسپلینیشن، نوٹ کریں، اپنے الگ الگ نام رکھ لیے ہوئے نا، اپنے بعض مخصوص عقائد یا نظریات کی وجہ سے یا دوسروں نے ان کے نام رکھ دیے ہوئے، اکثر مطلب شروع میں جب میں نے اپنا چینج کیا، اپنی نماز جو غلط پڑھتی تھی یا جو بھی چیزیں عمل میں جو قرآن سنت کے مطابق، تو میرا بھی ایک نام رکھ دیا گیا تھا، یہ تو اب لوگوں نے رکھے ہوئے نا، مجھے جب بھی کوئی کہتا ہے تو میں کہہ دیتی ہوں مجھے نہیں پتا، میں نہیں جانتی، مجھے تو اتنا پتا ہے کہ میں اللہ اور رسول کو فالو کرتی ہوں نا، سب کا آپ کے ساتھ ہوا ہوگا بالکل، کہ یہ جو نام رکھے گئے ہیں یہ کوئی اسلام ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، دین اللہ کے ہاں اسلام ہے، کہیں پہ یہ جتنے نام ہم نے ڈسکشن کیے یہ ہیں کہیں پہ؟ نہیں، کوئی یہ لفظ میں نے کبھی کسی کتاب میں، قرآن میں کہیں بھی نہیں سنا، تو مختلف اعتقاد کے وجہ سے، تو اس لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے کے بعد ان پر ان کے لائے ہوئے تمام احکام پر ایمان عمل سے جو داخل ہو جاتا ہے نا، وہ پھر خالی اسلام کا نام اس کا ہونا چاہیے، قرآن اور حدیث میں کہیں بھی نہیں ہے، کوئی بھی لفظ آپ کو نہیں ملے گا وہاں پہ نا، تو نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو دین مقبول تھا، جو نوح علیہ السلام لائے، پھر حضرت آگے جتنے بھی پیغمبر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں، اور جو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو شریعت لائے، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، وہ سب اسلام ہے، ٹھیک ہے، اور وہ الگ الگ کتابوں کی شکل میں آیا، تورات کی شکل میں آیا، جس بھی شکل میں آیا، جو بھی ان کو وہ ملے صحیفے اور مختلف شکلوں میں، وہ سارا کا سارا اسلام ہے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آئے وہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اب یہ سارا کا سارا قرآن اور سنت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بتائے ہوئے طریقے سے مرتب ہوا نا، اس کو لکھا گیا، سارا کیا گیا نا، تو اس لحاظ سے ایک جو توجیہ بنتی ہے کہ وہ دین محمدی کا جو ہے نا کہ وہ اس کے لیے تخصیص نہیں ہے اسلام، کہ یہ ورڈ جو ہے دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تخصیص نہیں ہے، دین کا بے شک دین کا لفظ ہے نا، چونکہ یہاں اس کے اعتبار سے میں بات کر رہی ہوں، تو خلاصہ پھر کیا ہوا کہ ہر نبی کے زمانے میں اس کا لایا ہوا جو دین ہے وہ دین اسلام ہے، اور وہ اللہ کے نزدیک مقبول ہے بس، اور بعد میں وہ ایک کے بعد دوسرا جو منسوخ ہوتا چلا گیا، اس میں چینج آتی گئی اللہ کی طرف سے، لوگوں نے جو کیا وہ الگ قصہ ہے نا، اور پھر اینڈ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو قیامت تک باقی رہے گا نا، تو اس لحاظ سے پھر جہاں جہاں ہم قرآن میں دیکھتے ہیں نا، تو بہت ساری جگہوں پہ، اب میں تھوڑی سی وہ آیات کا حوالہ دوں تاکہ آپ لوگوں کو کلیئر ہو، سورہ یونس میں آیا نمبر 72، اس میں دیکھیں، اب یہاں پہ یہ پوری آیت ہے، یہاں سے میں آپ کو آخری جملہ بتاؤں گی تاکہ ہم ساری کور کر سکتے ہیں، وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ اور میں حکم دیا گیا ہوں کہ میں ہو جاؤں مسلمانوں میں سے،
یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ یہاں پہ کوٹ کیے گئے. سورہ بقرہ کی 120. ربنا وجعلنا مسلمین لکا، اے ہمارے رب، کیونکہ یہ تثنیہ کا صیغہ ہے نا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ ان کی دعا ہے نا، تو یہ تثنیہ میں استعمال ہو رہا ہے کہ اے ہمارے رب بنا ہمیں مسلمین. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام فرما رہے ہیں اس وقت کی دعا. اتنی خوبصورت یہ دعا ہے. تو یہ اسلام تھا نا، اسلامی کی بات ہو رہی ہے نا ہر جگہ. اچھا، اس کے بعد یہاں دیکھیں، یہاں اللہ تعالیٰ دوبارہ فرما رہے ہیں قال من انصاری اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون، اور گواہ رہیے بے شک ہم مسلمان ہیں. تو یہاں پہ یہ جو معنی ہے سارے، یہ جتنی بھی آیات ہیں اس اعتبار سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو ساری جتنی بھی پہلی شریعتیں تھیں وہ سب مسلمان تھے. کیوں؟ کیونکہ ان کا بیسک عقائد جو تھے نا وہ سیم تھے. تو جو بھی ان بیسک عقائد کو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جتنی بھی ایٹریبیوٹس ہیں اور جتنے بھی عقائد ہیں ان پہ ایمان لاتا ہے، اس طریقے پہ عبادات، طریقے بدلتے رہے، شریعتیں بدلتی رہی، لیکن بیسک عقائد وہ سب مسلمان تھے. تو یہ ایک معنی کے اعتبار سے اللہ کے ہاں جو دین ہے اسلام ہے. لیکن جو دوسرا اس کا معنی لیا جاتا ہے نہیں، وہ شریعت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین پر تشریف لائے، تو آیت کا مفہوم پھر تھوڑا سا ڈفرنٹ ہو جاتا ہے کہ اس زمانے میں صرف وہ اسلام، اب قرآن آنے کے بعد اللہ کے نزدیک، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ طور پہ خبر دے رہے ہیں نا، تو وہ کون سا قرآن، وہ کون سا اسلام مقبول ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہے. جو پیچھے جتنے بھی دوسری شریعتیں گزری ان میں ظاہر ہے بیسک عقائد تو وہی ہیں، اس میں تو دوبارہ مشترک چیزیں سیم ہیں، لیکن شریعتیں تو منسوخ ہو چکی ہیں نا. تو دونوں صورتوں میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو نتیجہ کلام کیا نکلتا ہے کہ جو منسوخ شدہ شریعتوں ہیں ان کے جو احکامات منسوخ ہو گئے، اب وہ اسلام نہیں ہے، وہ نہیں ہوں گے اسلام. اس وقت تھے، اس وقت جو اللہ کی طرف سے تھے لیکن اب نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد صرف دین اسلام کہلانے کا مستحق وہ ہے جو اس کے سوا کسی دین کو قبول نہیں کرتا. اب دیکھ لینا ہمارے ہاں کھچڑی سی پکی ہوئی ہے نا، کچھ لوگ تو انہی، چونکہ وہ جس طرح جن ماحول میں رہے ہوئے ہیں تو وہ انہی چیزوں کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، اسی لیے تو خرابی ہوئی ہے، پیدا ہوئی ہے نا. تو ادھر اس والے جملے میں کلیئر کٹ بات ہے. اب اس کو سمجھنا ہے، کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں وہ بھی تو مسلمان تھے تو ان کو ہم فالو کریں. تو اہل کتاب بھی تو ہمارے اس سے ہی ہیں. اب ان کی سرٹن چیزیں جو ہیں وہ ہیں حلال ہمارے لیے، لیکن سب تو نہیں ہے نا، سب چیزیں تو ہم ان کے مطابق نہیں کر سکتے نا. تو یہ مضمون بے شمار جگہوں پہ قرآن میں موجود ہے نا، اس کے سوا کوئی نجات کا ذریعہ نہیں. جی وہ اس زمانے کے اعتبار سے تھا، اب نہیں. اب اس کے لیے جو حکم دے دیا گیا ہے وہ بہت ہی کلیئر ہے، اور وہ کہاں پہ ہے؟ ادھر ہی. یہ اب فائنل ہے. وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِینًا، اور جو کوئی تلاش کرے گا غیر الاسلامی، اسلام کے علاوہ دین، فلن تو ہرگز نہیں، فلن آ گیا تو ہرگز نہیں، یقبلا قبول کیا جائے گا، منہ اس سے، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا. یہ فائنل پھر حکم ہے، اور یہ کس والی اتباع کی بات ہو رہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے. اسی لیے اگر آپ کو یاد ہو سورہ انعام کی آیا میں، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میرا جینا، میرا مرنا، سب میری موت اللہ کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا. آگے پھر جس کا کوئی شریک نہیں اور میں حکم دیا گیا ہوں، یہ وہی والی آیت یہاں آ رہی، اور یہ دوبارہ سے استعمال ہو رہی ہے وہ آیت. تو یہ ہو گیا سارا اس کا خلاصہ الحمدللہ اس چیز کا کہ یہ، ہاں پھر وہ جو اسلام کی صحیح
ایکسپلینیشن ہے جو مطلب پورے ٹو دی پوائنٹ فارمولے کے انداز میں، وہ کیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی جو حدیث جبرائیل ہے اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی جو خاص تفسیر بیان فرمائی ہے، وہ اس کو ہمیں ذہن میں رکھنا ہے۔ وہ تھوڑا سا اس کا اتنا حصہ میں پڑھ کے سنا دیتی ہوں دوبارہ تاکہ ہمارا ریمائنڈر ہو جائے۔ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، اچانک ہمارے روبرو ایک شخص ظاہر ہوا جس کے کپڑے بے حد سفید، بال نہایت سے سیاہ تھے، نہ تو اس پہ سفر کے آثار تھے نہ ہی ہم میں سے کوئی سے اس سے واقف تھا، اور وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو بیٹھ گیا اور اپنے دونوں زانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زانوں مبارک سے لگا دیا اور اپنے ہاتھوں کو دونوں زانوں پر رکھ لیا اور عرض کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتلائیے کہ اسلام کیا ہے۔ اب جو آگے آپ نے بیان کیا تو اس کے اوپر پھر میں بات کرتی ہوں۔ رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اب آپ نوٹ کریں یہاں پہ گواہی، اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں میں گواہی دیتا ہوں، اور کون گواہی دیتا ہے؟ میرے فرشتے گواہی دیتے ہیں اور علم والے گواہی دیتے ہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز کو اچھی طرح پابندی سے ادا کرے اور زکوٰۃ دے، رمضان کے روزے رکھے اور خانہ کعبہ کا حج کرے بشرط کہ وہاں تک پہنچنے پر قادر ہو۔ اس شخص نے یہ سن کر کہا آپ نے سچ فرمایا۔ ہم سب کو اس پہ حیرت ہوئی کہ آپ سے پوچھتا ہے اور ساتھ ہی تصدیق بھی کر دیتا ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ اگر ہم اس والی حدیث جبرائیل کو دیکھیں تو ہمارے ہاں عام طور پہ کانسیپٹ یہی ہے نا، کیونکہ اس کے مطابق ہی بس لیتے ہیں کہ اوکے نماز پڑھنی ہے، کیونکہ اس کے اندر جو کیا ہے ورڈنگ عبادات کا ذکر ہے نا، معاملات کا تو کوئی ذکر اس طرح نہیں ہے نا۔ عبادات ساری عبادات ہے۔ کون کون سی عبادات ہے؟ سب سے پہلے کیا ہے کہ وہاں توحید کا ذکر ہے، گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، زبان سے تو سبھی کرتے ہیں، کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کے بعد نماز اچھی طرح پابندی سے ادا کرے۔ شاید باقی الفاظ کو لوگ غور سے نہیں سنتے، اسی لیے خالی نماز ادا کرنے کی بات، ادا بھی نہیں پڑھنا۔ پھر اس کے بعد زکوٰۃ دینا، وہ بھی ایک مطلب فرض کی حد تک، بس اس میں بھی بہت ہیرا پھیری ہوتی ہے۔ روزے رکھنا اور حج کرنا، یہ سب کیا ہے؟ ساری عبادات میں شمار ہو جاتی ہے نا۔ تو بس یہ کر کے فارغ ہو جاتے۔ ان کی جو روح ہے جس کی وجہ سے ہماری زندگی میں چینج آتی ہے اس طرف توجہ ہی نہیں ہوتی، تو کہتے ہیں بس یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے۔ خالی نہیں، حقیقت میں تو یہ تو ایک وہ پریکٹس ہے نا جس کی وجہ سے پھر ہمیں باقی چیزیں سیکھیں۔ اب نماز کی ادائیگی میں کتنی چیزیں آ جاتی ہیں، پھر صلات کو ادا کرنا، قائم کرنا، قائم کا لفظ آیا نا اس کے لیے، نماز کے لیے اقیم الصلاۃ۔ اسی طرح پھر زکوٰۃ کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کا معاملات کے ساتھ تعلق ہے، وہ مالی عبادت ہے۔ حج پہ جاتے ہیں تو وہاں کتنے ہمارے معاملات کے تعلق، ادھر کیا حج کر کے آتے ہیں، کس طرح کرتے ہیں۔ اسی طرح سارے رمضان کے روزے کیا سکھاتا ہے ہمیں، تو وہ ایز اے عبادت لے لیا جاتا ہے اسلام کو، ایز اے عمل عام زندگی کے ہر شعبے میں وہ نہیں لیا جاتا۔ تو بہرحال یہ ایک ساری جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اور پھر اس کے بعد جو لاسٹ ہے سورہ معاہدہ، لاسٹ جو فرمایا گیا سورہ معاہدہ کی آیت، وہ ہمیں نہیں بھولنی چاہیے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، اس والی آیت کو یہ سپورٹ کرنے کے لیے کہ آج میں نے مکمل کر دیا تمہارے لیے تمہارا دین۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، کہ اور میں نے تمام کر دی تم پر اپنی نعمت۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامُ دِينًا، اور میں نے پسند کر لیا تمہارے لیے اسلام ایز اے دین۔ یہ اور یہ والی آیت، یہ دونوں سیم ہے نا معنی کے اعتبار سے، بالکل۔ تو یہ دونوں سیم ہے، دونوں آیات جو ہیں یہ سیم معنی کے اعتبار سے۔ اللہ تعالیٰ نے پسند کر لیا تمہارے لیے، وہاں اللہ کے نزدیک یعنی ہمارے لیے۔ اب یہ وہ والا پوائنٹ ہے کہ جس سے یہ ہوتا ہے کہ پہلے بالکل مسلمان تھے اپنے اپنے وقت میں، لیکن اب جو ہے یہ
اللہ تعالیٰ نے اسلام سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فائنل شریعت ہے، جس کے اندر پرانی شریعتوں کے احکامات بھی شامل ہیں اور نئے احکامات بھی، وہ فائنل ورژن آ گیا، اب اس کو کرنا ہے۔ فون تو ہم بہت لیتے ہیں، نئے نئے جو بھی آ جاتا ہے نیا، ہر چیز لیٹسٹ لینی ہوتی ہے، تو وہ پتہ نہیں دین کے معاملے میں کیوں پرانی روایات کو نہیں چھوڑتا انسان۔ تو یہ ہے پوائنٹ یہاں پہ۔ کافی حد تک اسلام کے بارے میں ہم نے ڈسکس، اسلام پہ تو بہت کچھ ہے، لیکن ایک مختصر سا ڈسکشن کرنی ضروری تھی نا۔ دین اور دنیا دو الگ ڈپارٹمنٹ ہے، بالکل، دس از اوور کامن سوشل ایٹیٹیوڈ۔ دین ایکچولی، دین اور دنیا الگ نہیں ہے۔ دین اور دنیا جیسے آپ نے کہا نا، دین کو لوگ سمجھتے نہیں ہیں نا، دین کو لوگ عبادت خالی سمجھ رہے ہیں کہ عبادات دین ہے خالی، معاملات اور دوسری چیزیں دین نہیں ہیں۔ تو دین جو آئین اور یہ ساری چیزیں جو ابھی ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، تو اس کو اگر سمجھے تو اس کا نام اسلام ہے، اور اسلام کا مطلب ہے سبمیشن۔ تو سبمیشن ہر ایک جگہ پہ ہے، صرف عبادات میں نہیں، اللہ کے سامنے وہ نہیں ہے، اصل میں یہ ہے معنی۔ اچھا چلیں، اس پہ تو بہت باتیں ہو سکتی ہیں، آگے چلتے ہیں۔ اب یہاں پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے، یہ اگر ہم اس کو نوٹ کرتے ہیں کہ مخاطبین کے اعتبار سے کون ہے پہلے مخاطبین جن کو یہ اس سینیریو میں سیاق و سباق میں کہا جا رہا ہے، یہ اعلان ہے نا اللہ تعالیٰ کا، تو یہ کن کے لیے اعلان کر رہے ہیں کہ بے شک اللہ کے نزدیک، بیسیکلی سورہ آل عمران کی روشنی میں جو ہم نے سیاق و سباق پڑھا تھا نا، تو یہ نصارہ اور وہ نجران کے جو سارے وہ ہیں نا، ان کی اقوام، ان کے لیے ہے نا، بیسیکلی نصارہ کے لیے، کیونکہ یہ اس کے انڈر آتا ہے، ان کو دعوت دی جا رہی ہے۔ لیکن پھر اس کے بعد عموماً اعلان کیا گیا نا ہر ایک کے لیے۔ یہود کی تو ساری سٹوری ختم ہو گئی تھی نا، اس کے بعد پھر نصارہ آئے، یہود تو ایک فکس ہو گئے، لیکن یہود کے لیے جب مدینہ کے یہود ہے ان کے لیے تو ہے ہی ہے۔ تو اس لیے یہاں پہ یہ سمجھایا گیا ہے کہ جو تم لوگوں نے اپنے اپنے مذہب بنا لیے ہیں، تو دین اور مذہب صرف ایک ہی چیز کا نام ہو سکتا ہے، الگ الگ نہیں نا۔ اور وہ کیا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا، اور جس وقت جو حکم اس کی طرف سے آئے بغیر چو چرا کے اس کو تسلیم کرنا۔ لیکن ہوا کیا؟ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ، اور جنہوں نے اور نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے جو دیے گئے کتاب۔ اب یہاں پہ وہ پوائنٹ آ جاتا ہے نا کہ وہ بھی اسلام تھا، یہ بھی اسلام ہے، اس وقت کے اعتبار سے اسلام تھا، اس وقت بھی اسلام دیا گیا، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ ہر پیغمبر کے منہ سے یہ کہلوایا کہ وہ مسلمان ہے۔ تو اس لیے کہ یہ باحجت نہ رہ جائے نا کہ اسلام تو آخری ہے، یہود بھی بالکل بالکل اس کو نہیں، بالکل بھی نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے۔ تو یہ وہی پوائنٹ یہاں پہ آ گیا نا۔ اب یہی بالکل جو مضمون ہے یہ کہاں گزر چکا ہے ایگزیکٹلی سورہ بقرہ میں، اختلاف والی بات یہ ہم پڑھ چکے ہوئے، آیا نمبر 213 میں، کان الناس امتا واحدہ، کہ لوگ ایک امت تھے، یعنی توحید پر تھے، ایک الہ کی ایک امت۔ پھر ان کے اندر اور پھر آگے وہ ساری بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے، خوشخبری دینے والے، ڈرانے والے، اور انہیں کتاب دی حق کے ساتھ جو فیصلہ کرے ان کے درمیان میں، لیکن اس کے بعد انہوں نے اختلاف کیا اس میں۔ یہاں پہ سارا جو مضمون ہے ایگزیکٹلی وہی ہے، پیچھے گزر چکا ہے نا۔ اب وہ جو اہل کتاب میں سے یہود ہیں، ان کے اس کے سینیریو میں یہ ساری آیات آئی تھی نا، تاکہ وہ فیصلہ کر دیں ان کے درمیان میں، لوگوں کے درمیان ان باتوں میں جو انہوں نے اختلاف کیا، یہ سارا یہاں پہ ہے۔ اور نہیں اختلاف کیا مگر کس نے؟ جو لوگ جن کو کتاب دی اللہ تعالیٰ نے اور واضح دلائل، لیکن کیوں اختلاف کیا؟ ضد کی وجہ سے آپس میں، ایگزیکٹلی سیم چیز۔ اوہ اچھا، تو ایگزیکٹلی سیم بات اب دوبارہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایکسپلین کی ہے، سیم ہے نا۔ بنی اسرائیل بالکل ایک فکس طریقہ تھا نبی کی زندگی میں، اس کی کرتے تھے، اور بعد میں نہیں، نبی کی زندگی میں بھی نہیں کرتے تھے، ابھی سورہ بقرہ میں نہیں پڑھ رہے ہیں کیا کرتے تھے وہ؟
تو ان کے تو خیر کریکٹر ہی زبردست، وہ تو سارے اپنی مطلب کے لیے کرتے تھے، بعد میں تو خیر انہوں نے انتہا کر دی۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ، اب یہاں مین چیز جو ہے نا اختلاف، اچھا اب یہاں پہ اختلاف سے کیا مراد ہے، کن لوگوں کے اختلاف کی بات ہو رہی ہے؟ اگر ہم دیکھیں جو دیے گئے کتاب، جو دیے گئے اہل کتاب، کس کی اختلاف کی بات ہو رہی ہے ذرا بتائیں؟ کن کی آپس میں باہمی اختلاف کی بات ہو رہی ہے؟ کون کس کے ساتھ اختلاف کر رہا تھا؟ جی، یہود نصارہ، دیر ربائس یعنی یہود کے آپس میں، اس کے لیے اس کو کھلا چھوڑ دیا گیا نا، اس کے لیے کوئی خاص اسپیسیفک نہیں بتایا کہ کس کا اختلاف کس کے ساتھ۔ اگر ہم اس زمانے کے اعتبار سے دیکھتے ہیں اختلاف سے مراد اہل کتاب کا باہمی اختلاف، تو وہ بھی ہو سکتا ہے اور دوسروں سے بھی ہو سکتا ہے، یعنی یہود کے فرقوں کا باہمی اختلاف، اسی طرح عیسائیوں کے فرقوں کا باہمی اختلاف، کیونکہ نصارہ بھی اہل کتاب کا ذکر ہے نا، اوت الکتاب جو دیے گئے کتاب، یہاں مجہول کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے، تو آپس میں بینہم ان کے درمیان جمع کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے۔ اب ابھی کے حساب سے دیکھیں تو مسلمانوں کے فرقوں کا اختلاف، اور پھر یہود کا عیسائیوں سے، مسلمانوں سے، عیسائیوں کا یہود سے، مسلمانوں سے اختلاف، تو یہ سارا ہی آپس میں اختلاف اصل میں کہا گیا جو دیے گئے علم۔ جی، پیغمبروں کے ساتھ اختلاف، ہر جگہ اختلاف ہی اختلاف نظر آ رہا ہے نا ہمیں۔ تو ذرا انداز دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ نے کس، یہاں جو اللہ تعالیٰ کا انداز ہے نا بڑا تعجب کا ہے کہ اور نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے جو دیے گئے ہیں کتاب، الا من بعد ما جاءکم، آنے کے بعد ان کے پاس علم، یعنی پھر اختلاف کر رہے ہیں۔ اب یہاں پہ یہ تعجب اور یہ حیرت کا جو انداز ہے، یہ کیوں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں؟ یہ کس لیے، یہ یہاں پہ کیا یہ انداز کے پیچھے کیا تھاٹ ہے ذرا بتائیں؟ یہ والا آخری پوائنٹ کر لیں پھر اس کے بعد ختم کرتے ہیں انشاءاللہ، پھر باقی کا ہم نیکسٹ ٹائم۔ جی بتائیے ذرا، یہ انداز کیوں ہے؟ یہاں کون سا پوائنٹ ہے جس کے اوپر وہ حیرت کا اور تعجب کا اظہار کا ایک فیلنگ ہے اس کے اندر؟ علم کے آنے کے بعد، ہاں، اور آگے جائیں، یہ تو بالکل صحیح ہے علم آنے کے بعد، ٹھیک ہے، پچھلے والے ٹاپک کے ساتھ جوڑ کے بتائیں، پچھلے ٹاپک کے ساتھ جوڑ کے بتائیں، اور کس کے ساتھ چلے، میں آپ کو نہیں، وجہ نہیں میں پوچھ رہی، ریزن نہیں میں پوچھ رہی، میں پوچھ رہی ہوں کہ یہ تعجب کا اظہار، اختلاف کا تعجب کا اظہار کیوں کر رہے ہیں؟ ڈونٹ وانٹ ٹو ایکٹ آن دیئر دین، اچھا، اور پھر سوچیں تھوڑا سا اور سوچیں، اللہ تعالیٰ کا خود گواہی دینے کے بعد، ویری گڈ، اور اچھا اسی آیت کے اندر رہ کے کریں، اسلام، دین، تھوڑا سا میں آپ کو اور ہائی لائٹ کر دوں جو میرے دماغ میں اس وقت پوائنٹ ہے، جو پیچھے ابھی ہم نے ڈسکشن کی کہ تمام جتنے بھی انبیاء تھے وہ مسلمان تھے، ان کے جو فالوورز تھے وہ مسلمان تھے، سب کی شریعت ایک تھی، اس کے بعد تو یہاں پہ یہ ساری بات گھوم کے خاص طور پہ جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے ہاں دین اسلام ہے، یہ اوپنلی وہ کہا گیا ہے نا، پہلے جو میننگ تھا نا کہ سب کا دین ہے، جی یہی تو کلیئر سٹیٹمنٹ ہے ایگزیکٹلی، جو پہلے میں نے بات کی تھی نا دین کی، اور آپ نے کہا تھا الف لام معرفہ کی بات کر رہے تھے کہ یہ تو ایک ثابت شدہ حقیقت ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ اللہ کا دین اگر ہمیشہ سے اسلام ہے، اللہ نے اپنے نبیوں کے ذریعے یہی دین بھیجا، یہ جو کہا نا جو دیے گئے کتاب، کتاب سے مراد کوئی تورات اور وہ نہیں ہے، جو احکامات دیے گئے، جو بیسک عبادات یا جو بھی دیے گئے وہ سب سیم ہے نا، شروع سے لے کے حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے سے، جب سے تمدن شروع ہوا تب سے، جب سے اللہ تعالیٰ نے آئین بنایا دین، اور اس کا نام کیا رکھا، اسلام، شروع سے تو، اور بھیجنے والا کون ہے وہ پہلے اسٹیبلش ہو گیا، اس نے خود بھی گواہی دی کہ وہ ایک ہے، توحید، الہ ایک ہے، اس کا دین ایک ہے،
اس پہ عمل کرنے کے لیے جو سبمیشن کا نام رکھا وہ ایک ہے. سارا کچھ اسی کی طرف سے، اسلام ہی اس نے اپنا دین بنایا ہے. جو اہل کتاب ہیں اس کے دین کے جو حاملین ہیں ان کو بھی وہی دین دیا. قرآن تو اس وقت نازل ہو رہا تھا نا. تو پھر اس دین کے جو حاملین ہیں مابین اختلاف کیوں پیدا ہوا؟ یہ ہے اصل میں پوائنٹ نا. یہاں اس لیے تعجب کا کہ سارا کچھ تو اللہ نے دیا، سارا علم جو تھا سب چیزیں سیم ہیں، تو اختلاف کیوں پیدا ہو رہا ہے؟ اختلاف تو تب ہوتا ہے نا کہ جب الگ الگ ہو جاتی ہیں چیزیں، خیالات. علم آنے کے بعد یہاں اصل چیز ہے ما جاءہم علم. تو علم کہاں سے آیا؟ ایک الہ کی طرف سے، اور اس نے اس کا نام رکھا دین. اس نے دین جو بنایا، آئین بنایا، اور اس کا پھر ایک نام رکھا اسلام سب کے لیے، اور پھر فائنل اس کا مکمل کیا. تو پھر کیوں اس وقت بھی اختلاف پیدا ہوا، اب بھی اختلاف پیدا ہو رہا ہے؟ کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ نے تو علم کی وجہ سے حیرت، تو اس کی پھر وجہ بتا دی نا آگے. یہ کیوں وہ شرک میں مبتلا ہو گئے؟ ایسا نہیں تھا کہ لوگوں کو جو پیغام انبیاء علیہ السلام کو پہنچایا اس میں کوئی دوسری بات کہی تھی پہلے والوں کو، ٹھیک ہے، کہ انہوں نے اختلاف کیا کہ یہاں وہ انہیں پتہ ہی نہیں تھا، یعنی لا علم تھے، جاہل تھے، یہ بھی نہیں کہہ سکتے. حق واضح ہو چکا تھا نا. حق واضح ہونے کے ہر دور میں حق واضح ہو گیا. تو اہل کتاب کے پاس بھی سارا علم تھا، کتابیں تھی، سب کچھ تھا. تو اللہ تعالیٰ حیرت کا اظہار کریں، لیکن پھر ساتھ ہی بتا رہے ہیں اس کی پھر ایک وجہ تھی. اور وہ کیا تھی؟ یہ آپس کی ضد، آپس میں زیادتی کرنا، یہ ہے اصل میں وجہ. اور یہ قرآن میں کئی مقامات پہ یہ بھی آیا ہے. تو انشاءاللہ اس کو پھر ہم نیکسٹ ٹائم دیکھیں گے. ٹھیک ہے، کچھ تھوڑا دماغ مزید کلیئر ہوا؟ ویسے تو ظاہر ہے ہم جانتے ہیں، لیکن یہ لفظوں کو جب ہم نے غور کیا جملوں کے اعتبار سے، اب آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ انا کا ایفیکٹ اور یہ پھر آگے معرفہ دونوں اسم کا آنا. اور اب ہمارے لیے یہ بڑا الارمنگ ہے، ہمیں سوچنا ہے. ہم بھی کئی دفعہ غور نہیں کر رہے ہوتے کہ کہاں پہ ہم کیا عمل کر رہے ہیں، واقعی دین کے مطابق کیا ہے. تو آپ نے جو کوشچن کیا ہے کہ الذین اوتوا الکتاب، اس میں کون آ رہے ہیں کہ نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے جو دیے گئے کتاب. الا من بعد ما جاءہم العلم بغیا بینہم. اور جو کوئی کفر کرے گا، ابھی آگے نہیں نا ہم نے کیا، آگے پھر شرط لگائی جا رہی ہے. اب جو کوئی جو ہے کون سا لگایا؟ کامن. تو ابھی یہاں دیکھیں، آپ بتائیں، چلیں آپ لوگ بتائیں، یا الذین اوتوا الکتاب کیا صرف اہل کتاب ہیں، یہود اور نصارہ جن میں اختلاف ہوا؟ کیا وہ ہیں خالی ہے؟ بتائیں، باقی سب اسٹوڈنٹ بتائیں. نہیں نہیں، یہ اوپن ہے، سب کے لیے ہے. اب یہ سب کے لیے اوپن ہے. اب ابھی آلریڈی اب ذکر کر چکے ہیں نا اس کے دو سینیریو نا. یعنی دو سینیریو کیسے کہ جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں، دین کی بات کرتے ہیں، تو کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کو جو آیت آئی ہے نا، اس سے پہلے سے ظاہر تمدن شروع ہوا، تو وہاں سے. اب اس وقت بھی جو لوگوں کو جو بھی احکامات دیے کتابی شکل میں، نہ حضرت نوح علیہ السلام پہ تو کوئی کتاب نہیں نازل ہوئی نا، ٹھیک ہے نا. تو اس لحاظ سے ان کو بھی تو علم تو دیا گیا نا، وحی کا علم ان کو اللہ کی طرف سے ہی آ رہا تھا نا. جو بھی احکامات ہے سب سے پہلے توحید کا اور جو عبادات تھی، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آگے جتنے بھی پیغمبر تھے سب کو دیا جاتا رہا، وہ سیم علم تھا سارا. تو ان سب کے درمیان میں بھی تو اختلاف ہوئے. ابھی میں نے اوپر ذکر کیا نا کہ کس کس کا اختلاف کی بات ہو رہی ہے. تو ہر دور کا جو اسلام تھا، ہر دور کا اسلام، ہر دور کا آئین جو اللہ نے بنایا، اس کے درمیان میں اختلاف تو وہ آئے گا. پھر اب اس اسلام پھر ہوتے ہوتے آخر میں کمپلیٹ ہو گیا کہاں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ. اب یہ کمپلیٹ، اب جو ہے اس دور میں ہم اس والے دور کے اسلام کو تو فالو نہیں کر رہے، ہم تو اس اسلام کو فالو کریں جو قرآن اور سنت کے مطابق ہے. تو کیا اب اختلاف نہیں کر رہے ہیں لوگ؟ بغین کی وجہ سے کر رہے ہیں، اسی طرح کر رہے ہیں. اب کیا اس میں چینجز کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں؟ قرآن میں کر نہیں سکتے تحریف، لیکن معنی میں تو کر ہی رہے ہیں نا.
سب کچھ وہی کر رہے ہیں نا، تو پھر اس کے اندر سارے لوگ آ گئے۔ پہلے نمبر پہ تو مخاطبین وہی ہوں گے نا جو پہلے والے مسلمان تھے، پھر آہستہ آہستہ ہر دور کے ہر ایک کا آپس میں جو اختلاف ہے، اب نصارہ مسلمانوں سے کرتے ہیں، یہود مسلمانوں سے کرتے ہیں، اسی طرح آپس میں بھی کرتے ہیں اور کرتے آئے ہیں، تو اس لحاظ سے یہ سب کے لیے بنے گا، ٹھیک ہے۔ چلیں، جزاکم اللہ خیر آپ لوگوں کی پارٹیسپیشن کا، کہ اسلام جو ہے وہ دو پارٹس میں اس کو کیا گیا نا، ایک اس وقت کے مسلمان سب، اور وہی آگے کنٹینیوشن ہے، لیکن اب جب اسلام کی بات کریں گے تو اب فائنل اسلام جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام کی شریعت ہے، دین ہے جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، لیکن جو اس وقت تھے وہ بھی اس میں شامل تھے، انہوں نے بھی اس وقت دین سیم ہی تھا، دین سیم ہی تھا، دین میں کوئی فرق نہیں تھا، دین کا مطلب جو اللہ تعالیٰ کے قوانین تھے، ضابطہ حیات تھا، وہ اس وقت بھی یہی تھا، ابھی بھی یہی ہے۔ ہاں، اس کے اندر امینڈمنٹ ہوتی رہی، چینج ہوتی رہی ہر شریعت کے مطابق، اور اختلاف بھی ساتھ ساتھ ہوتا گیا، یہ ہے اصل۔ تو انشاءاللہ اس کے اوپر ہم بات کریں گے نیکسٹ کلاس میں، تو آئی ہوپ سو کلیئر ہے۔ جزاکم اللہ خیر، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔